اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ سورہ حمیم سجدہ یا فصلت بھی ایک نام اس کا، آیت نمبر 47۔ جو کوئی نیک اعمال کرے فلنفسہ، اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، وہ اسی کے نفس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ومن اساء فعلیہا، جو اس کے خلاف برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا، اس کا نتیجہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کیا ہے، اس اصول کو دیگر مذاہب والے نہیں مانتے۔ مثلا ہندو ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں جو بھی کام کرے گا وہ مرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، پھر وہ مختلف جونوں میں آئے گا، کبھی کوا بن کے آتا ہے، کبھی چوہا بن کے آتا ہے، کبھی کچھ بن کے آتا ہے۔ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو کبھی انسانوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات عیسائیوں کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت پر جب یقین ہو تو پھر باقی سب کام، یعنی کوئی اور کسی کی کفارہ ہے۔ لیکن قرآن کریم اور مختلف مذہب کی الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو بھی نفس، کوئی بھی آدمی جو عمل صالح بجا لائے گا، یعنی جس عمل میں فساد نہ ہو اس کو عمل صالح کہتے ہیں، جس عمل میں فساد ہو اس کو عمل صالح نہیں کہتے، اور وہ عمل جو مناسب حال ہو، موقع اور ماحول کے مطابق ہو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اور عمل صالح کی ایک تفسیر یہ بھی، یہ دونوں مسیح علیہ السلام کا معنی ہے، اور مسیح علیہ السلام نے ایک اور بھی تفسیر کی، وہ صالح جو اپنے خدا سے جوڑنے والا، جو اپنے مخلوق سے جوڑنے والا، اور اس میں خدا اور مخلوق کو دونوں اکٹھے جوڑنے والی چیز ہو تو اس کو بھی صالح کہتے ہیں۔ صلاح کے ایک معنی جوڑنا بھی ہے۔ تو ان تینوں معنوں میں بھی کوئی آدمی کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، کبھی اس کی بدلے سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ اور جو اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ تو ہر آدمی جو کام کرے گا، جتنا، اب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان گندم بوئے اور چنا کاٹے، جو گندم بوئے گا گندم ہی کاٹے گا، جو چنا بوئے گا چنا ہی کاٹے گا۔ جو بھی انسان کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ اور مسیح علیہ السلام نے ایک اور آیت کی تشریح میں یہ فرمایا کہ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتا ہے وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے ہی پہنچتا ہے، اس کے بغیر نہیں پہنچتا۔ حتیٰ کہ چھوٹی سی کوئی جسمانی بیماری بھی ہو، وہ بھی اس کے اپنے عمل کے نتیجہ ہوتا ہے، اور ان سے کوئی اور کسی نے کوئی کام کیا تو اس کا اس کو نہیں دیتا۔ بس اوقات بعض انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابتلا میں مبتلا کرتے ہیں، ابتلا جب ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، اس سے بھی اس کو نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ انسان، ایک اور آیت کی روشنی میں، کہ جتنا بھی بالکل ایسی نیکی ہوتی ہے جو اس کو بھی قدر نہیں ہوتا، اور قرآن کریم اس کو ایسا بیان کیا کہ ایک کالے پتھر کے اوپر جو پہاڑ کے اوپر ہو، اس کے اوپر ایک رائی کے دانہ اگر رکھ دے تو وہ کہاں سے، یہاں سے نظر تو نہیں آئے گا، پتھر بھی نہیں نظر آتا، پھر اس کے اوپر رائی کا دانہ وہ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ بھی اندھیری رات ہو۔ اسی طرح بھی کوئی چیز ہو تو نیکی کسی نے کیا ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ، اس کا بھی اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اس کا بھی اس کو بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اور خدا تعالیٰ کی رحیمیت کی صفت اس کے ساتھ رہتا ہے، کوئی چھوٹے سے بھی عمل کرے تو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ ایک ایسا آس اور امید والی بات ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی بات کرتے ہوئے یہ مایوسی نہیں ہوتا کہ اس کا بدلے سے ہم محروم رہ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں
تو اس وقت ایک آدمی اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، ایک بزرگ انسان. تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ انسان سے اس نے پوچھا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو وہ اس انداز میں کھڑے رہے کہ نہیں پہچانتا. انہوں نے کہا میں نے آپ کو فلاں وقت میں وضو کا پانی دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے یہ بات اس کی یہ نیکی ہے کر کے جب رپورٹ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اس کے بدلے میں میں نے بخش دیا. اب اس کا ساتھی ایک اور کھڑا تھا تو اس نے کہا میں نے بھی آپ کو فلاں جگہ کی طرف رہنمائی کر کے فلاں جگہ تک آپ کو پہنچا دیا تھا، راستہ دکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی بخش دے. تو ہر چیز جو بالکل اس کو خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اور مسیح نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے. ایک چھوٹی سی چیز اگر دیکھ لے تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، اس کو بدلا دیتا ہے. اور جتنے ہم پریشان رہتے ہیں اس کا اور کوئی نہیں، عمل صالح کے خلاف کرتے ہیں، یعنی موقع اور محل کے مطابق عمل جو کرنا ہوتا ہے اس کے بالکل خلاف کر لیتے تو اس کا مصیبت ہمیں ہی ملے گا. اس میں کوئی زیادہ نہیں ملتا، جتنا کرتا ہے اتنا ملتا ہے، لیکن جو بدلے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کو جوڑنے والی بات ہوتی ہے وہاں ہم توڑنے کی کام کریں گے تو وہاں بھی اس کا بدلہ ہمیں ہی ملے گا. اور دوسری بات عمل صالح کا یہ تھا جہاں فساد سے بالکل خالی ہو تو فساد والا کوئی کام کرے گا اس فساد میں ہم ہی مبتلا ہوں گے. تو جو ایک عجیب انداز میں قرآن کریم ذکر کیا ومن اساء، جو اس کے خلاف جو کرے گا، جو برائی کرے گا اس کو اسی کی بدلہ اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں. اب ہم نے کام کیا کسی اور کو ملا یہ تو نہیں ہو سکتا، خود ہی کرتے تو اس کے مطابق ہمیں ملتا ہے. اور اگلی آیت میں ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اس میں جو لفظ استعمال کیا ظلام ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا. تو تمہارے رب بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا بہت ظلم کر لے گا. لیکن یہ عربی کی جو فریز ہے وہ محاورہ ہے کہ بالکل نہیں کرتا تو ایسے وقت پہ یہ استعمال کرتے ہیں. مثلا لا یؤمنون الا قلیلا، کہ ان میں سے سوائے چند کے تھوڑے کے اور کوئی نہیں ایمان لائے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بس اوقات کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، جیسے یہودیوں کے بارے میں کہا گیا تھا. تو ایسی جو ما ربک بظلام للعبید کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کا ایک تھوڑا سا شائبہ بھی کسی پر نہیں کرتا. اب ایک اور مسئلہ یہ بن جاتا ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ کا جواب بھی دیا ہے کہ بس اوقات کوئی اور ظلم کرتا ہے اس پر، اس وجہ سے وہ ظلم جو کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ رہا ہے. اب ہم پر کوئی ظلم کرتے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑنے اور اس کو ڈھیل دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس پر ظلم کیا گیا، حدیث میں آتا ہے جب خدا کے سامنے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی زیادہ پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ تم نے جو ظلم اٹھایا اس کی وجہ سے وہاں یہ حالات تھے، لیکن اس کی اتنی تمہیں میں اجر دیتا ہوں کہ تمہیں وہ بندہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو اگر کوئی کسی پر ظلم بھی کر رہا ہے تو اس کو یہ ہونا چاہیے کہ میں خوش ہوتا ہوں. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی آیا تو بہت زیادہ نیک اعمال کیا تھا. نیک اعمال کرنے کے بعد پھر ایک اور آدمی آیا تو اس کے متعلق یہ غیبت کرتا تھا، اس کا کوئی نیک اعمال نہیں. جو اعمال صالحہ سے عاری شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو جہنم کی طرف جانا ہے، اور جو نیک اعمال کیا ہے اس نے جہنم کی طرف جانا ہے. دونوں طرف سے فرشتے کھڑے ہیں اس کو لے جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے غیبت کی تھی اس کے نیک اعمال لے کے اس کو دے دو، جس کے بارے میں غیبت کی تھی تو اس کو دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو اتنا عمل ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. اور جس نے نیک اعمال کر کے کسی کی غیبت بھی کی تھی اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اس کے نیک اعمال سے واری ہو جاتا ہے، وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو ہمیشہ موقع اور محل کے مطابق عمل کرنا، مخلوق اور خدا کو جوڑنے والی بات کرنا، عمل کرنا، اور فساد سے بالکل مبرہ، بالکل پاک عمل کرنا، یہی زندگی کا ایک مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر اس کے خلاف کرے گا تو خود اس کو بھگتے گا اور کوئی نہیں جو اس کو بھگت سکتا. اللہ تعالیٰ کسی ظالم کے ساتھ نہیں دیتا. ظالموں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ خائب و خاسر کروا کر چھوڑتا ہے، اس کو بالکل ہر لحاظ سے ان کو ناکامی ہوتی ہے.
جو عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ ہر لحاظ سے کامیابی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.